رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جاہو جلال دو ناہی مالو منال دو، جاہو جلال دو ناہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میرے جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میرے جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بحر بلال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بحر بلال دو، اور بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شہا، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شہا، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شہا، وہ چشم اشک بار پہ ذوالجلال دو، وہ چشم اشک بار پہ ذوالجلال دو، اور سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، فکر مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو، سوزے
بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، اور ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گو ایک عادت نکال دو، میری فضول گو ایک عادت نکال دو، عطار کو بلا کے مدینے میں تو پکی، عطار کو بلا کے مدینے میں تو پکی، عطار کو بلا کے مدینے میں تو بقی، تو پھولوں کے طفیل ہو پورے سوال دو، جاہو جلال دو، ناغمال و منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ اللہم صلی علی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اسلامی بھائی خاص طور پہ اس اجتماع میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں وہ قریب قریب آگے کی طرف آ جائیں۔ جو اسلامی بھائی اجتماع میں شامل ہے وہ قریب قریب آ جائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر کام سے پہلے اچھی نیت کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے، مثلا نیت کیجئے کہ علم سیکھنے کے لیے
پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاء اللہ عز وجل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب عیون الحکایات، حصہ اول کے صفحہ نمبر 259 یعنی 269 سے ایک سبق آموز حکایت سنیے اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کی مہکتی خوشبو سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو مشکبار کرنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ اس کتاب میں ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے کہ حضرت مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے، اور آپ زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے اور اپنے رب کریم کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ عالم شباب یعنی جوانی کا عالم تھا، انہوں نے اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت کے لیے وقف کی ہوئی تھی، یعنی اپنی پوری جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آ رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک نوجوان عورت پر نظر پڑ گئی اور دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن پھر فوراً اپنے اس فعل پر نادم ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان الفاظ میں دعا مانگنے لگے کہ اے میرے پروردگار، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے، یعنی مجھے نابینا کر دے، اندھا کر دے۔ جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوئے، آپ کی بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی اور آپ نابینا یعنی بلائنڈ ہو چکے تھے۔ چنانچہ اب مزید آگے آپ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد تک لے جاتا اور دیگر حاجات میں بھی آپ اس سے مدد لیتے تھے۔ آپ کا بھتیجا آپ کو مسجد میں چھوڑ جاتا اور خود بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا تھا۔ جب آپ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو اسے بلا لیتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد میں تھے کہ آپ کو اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی، یعنی جسم پر کچھ چلتا ہوا آپ کو کیڑا جانور وغیرہ محسوس ہوا۔ آپ نے بھتیجے کو آواز دی، لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن رہا اور آپ کے پاس نہ آ سکا۔ آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ چیز مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دوبارہ فریاد کی اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے مالک حقیقی سے دعا مانگنے لگے، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو نے مجھے آنکھوں کی دولت سے نوازا ہے جو کہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے تجھ سے دعا کی کہ میری آنکھیں سلب کر لے، میری بینائی، آنکھوں کی بینائی سلب کر لے۔ اے میرے مولا، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت واپس نہ لوٹ آئی تو کہیں یہ میرے لیے آزمائش
اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ میں اب دیکھ تو نہیں سکتا، کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور بار بار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، اور اس وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اے میرے مالک و مختار پروردگار، مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں رسوائی اور لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں۔ حضرت مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ مرد صالح اپنی دعا سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ ان کی بینائی یعنی دیکھنے کی صلاحیت واپس لوٹ آئی، اور اب وہ خود دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دونوں حالتوں میں دیکھا، یعنی اس حال میں بھی آپ کو دیکھا کہ آپ کی بینائی ختم ہو چکی ہے، آپ نابینا ہے، اور اس حالت میں بھی دیکھا کہ دعا کی برکت سے آپ کو دوبارہ آنکھوں کی نعمت عطا کر دی گئی ہے، آپ پہلے کی طرح اب بھی خود مسجد کی طرف جاتے اور اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگان دین کس قدر خوف خدا والے، حیادار، نمازوں کے پابند، مستجاب الدعوات یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور شکر گزار بندے تھے کہ جو اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی حقیقی معنوں میں قدر و قیمت جانتے تھے۔ بے خیالی میں اگر کسی اجنبیہ یعنی غیر عورت پر ان کی نظر پڑ جاتی تو یہ حضرات شیطان کے بہکاوے میں آ کر بے حیا لوگوں کی طرح اس کے حسن و جمال میں گم ہو جانے، اس کا پیچھا کرنے اور ذہن میں اس کے متعلق گندے خیالات لانے کے بجائے اپنے اس عمل کے سبب بہت شرمندہ ہوتے تھے، کیونکہ ان حضرات کو یہ حقیقت کا علم تھا کہ آنکھ اللہ پاک کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، جسے نیک و جائز کاموں میں استعمال کرنا اس نعمت کا شکر، جبکہ غیر شرعی کاموں میں استعمال کرنا سراسر بے وقوفی اور نعمت کی ناقدری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا بھی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ دیکھتے کہ اب ہم سے اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو پائے گا تو یہ حضرات بارگاہ الہی میں اس نعمت کے سلب ہو جانے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تاکہ دوبارہ کسی غیر عورت پر نظر نہ پڑ جائے۔ کیسا انداز تھا پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگان دین کا، کہ جب اس طرح کے گناہوں کی طرف اگر کوئی قدم اٹھ جاتا تھا تو توبہ کا بلکہ اپنے اس حصے کو ضائع ہونے کی دعا کر دیتے تھے، یعنی جیسے آنکھیں تھی ان کے پاس تو یہ آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو کہیں یہ آنکھ میرے لیے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے، اے اللہ میری یہ آنکھیں ہی لے لے۔ یہ ان کے حضرات کا انداز تھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ مسئلہ بھی جب بیان ہوا کہ آنکھیں آپ نے لوٹ جانے کی دعا کی، یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ بے خیالی میں اچانک کسی اجنبیہ عورت پر نظر پڑ جانے کے بعد فوراً ہٹا لینا شرعاً واجب ہے۔ اگر نظر پڑ گئی کسی عورت پر تو اب واجب ہے کہ فوراً ہم نظر ہٹا لیں، جبکہ دوبارہ نظر کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو اور دوبارہ نظر نہ کرو۔ اور مزید فرمایا
کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ پہلی نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو بلا قصد یعنی ارادے کے بغیر اجنبی عورت پہ پڑ گئی. پہلی نظر سے مراد یہ ہے کہ جا رہے تھے, چل رہے تھے, گزر رہے تھے اور بغیر ارادے کے کسی غیر عورت پر نظر پڑ گئی, تو پہلی نظر سے مراد یہ نظر ہے. اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ اسے قصدن یعنی جان بوجھ کر دیکھنا ہے. یہ دو چیزیں بیان کی گئی. تو دوسری نظر یہ ہے کہ دوبارہ اس کو قصدن دیکھے بندہ. اور فرمایا کہ اگر پہلی نظر بھی جمائے رکھی تو بھی دوسری نگاہ کے حکم میں ہے. یعنی کوئی یہ کہے کہ پہلی نظر پڑی اب ہٹائی نہیں اس نے, جمائے رکھی تو یہ تو دوسری نہیں ہوئی, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اب پہلی نظر بھی اس نے جمائے رکھی, دیکھتا ہی رہا پہلی نظر میں بھی, تو یہ بھی دوسری نگاہ کے حکم میں ہوگی, اور یہ بھی پہلی دوسری نگاہ کے حکم میں ہوگی, اور اس پہلی نظر کرنے پر بھی اب گناہ ہوگا. اسی طرح بیان کردہ حکایت سے ہمیں یہ مدنی پھول بھی ملا کہ آنکھ کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک کے نیک بندے مسجد میں جا کر نمازیں جماعت سے ادا کرتے تھے. آنکھ کی نعمت نہیں تھی, پھر بھی کسی کا سہارا لے کر بھی آپ مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے. ان کا یہ ذہن بنا ہوتا تھا کہ آنکھ کی نعمت موجود نہیں ہے تو کیا ہوا, دیگر نعمتیں مثلا ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء تو سلامت ہے, لہذا یہ حضرات نماز با جماعت کی ادائیگی کی سعادت پانے کے لیے کسی کا سہارا لے کر مسجد تک پہنچ جایا کرتے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں, اے کاش ان بزرگان دین کے طفیل ہمیں بھی نعمتوں کی صحیح معنوں میں قدر نصیب ہو جائے, آنکھوں کی حفاظت اور مسجد میں حاضری کی سعادت مل جائے. کاش نماز با جماعت کی ادائیگی کا ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج سائنس و ٹیکنالوجی کا شعبہ ترقی و عروج پر ہے. طرح طرح کی ٹیکنالوجی یہ ایجاد ہوتی جا رہی ہے. آئے دن نئے سے نئے تحقیقات و ایجادات یہ سامنے آتی رہتی ہے. حتیٰ کہ جدید ترین آلات کی مدد سے لاکھوں, کروڑوں, اربوں, خربوں بلکہ بے شمار چیزوں کا حساب و کتاب بآسانی لگایا جا سکتا ہے. یعنی آج حساب کتاب کرنا بہت آسان ہو گیا ہے, بہت جدید دور ہے. لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں کا حساب چند سیکنڈ میں بندہ کر لیتا ہے. مگر قربان جائیے کہ اس قدر ترقی کے باوجود آج تک کوئی ایسا آلہ کار یعنی کوئی ایسا سامان, کوئی ایسا ہتھیار یہ ایجاد نہ ہو سکا کہ جو رب کریم کی نعمتوں کو شمار کر سکے. یعنی اتنی ساری چیزیں شمار کر دیتا ہے, لیکن کوئی ایسا کمپیوٹر, کوئی ایسا آلہ آج آیا نہیں ہے جو اللہ کریم کی نعمتوں کو شمار کر سکے. اللہ پاک کی نعمتیں بے حساب ہے, انہیں آج تک نہ کوئی شمار کر سکا اور نہ ہی آئندہ کوئی ان کا حساب لگا سکے گا. پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ پاک اپنی نعمتوں سے متعلق ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ دوبارہ سنیے ترجمہ اس کا, اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ بندے کی تخلیق میں یعنی بندے کو پیدا کرنے میں اللہ پاک کی جتنی نعمتیں ہیں, جیسے بندہ تندرست بدن پاتا ہے, آفت سے محفوظ اس کے پاس جسم ہے, صحیح آنکھیں ہیں, عقل سلیم اللہ نے دی ہے, ایسی سماعت جو
چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ہے، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا وغیرہ، اور جتنی نعمتیں بندے پر فرمائی ہے اور چلنا وغیرہ، بے شمار نعمتیں اللہ نے بندے کو عطا فرمائی ہے. جیسے بندے کی دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آنکھوں کی، ہاتھ کی، کان سننے کے لیے اس نے پاؤں سلامت دیے ہیں. یہ اتنی کثیر ہے کہ ان کا شمار ممکن نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ پاک کی چھوٹی سی نعمت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ حاصل نہ کر سکے گا. تو ان نعمتوں کا کیا کہنا جنہیں تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکو گے، یعنی اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکو گے. پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہم اپنی کئی زندگیاں تو ختم کر سکتے ہیں مگر لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس پاک پروردگار کی نعمت کو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، اور نہ ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا حق ادا کر سکتے ہیں. لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح ہم امیری، تندرستی، خوشحالی، جوانی اور عافیت وغیرہ ہی کو نعمتیں تصور کرتے ہیں اور صرف انہی حالتوں میں اللہ پاک کی نعمتوں کے گن گاتے اور ان نعمتوں پر اس کے شکر گزار بن کر رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ غربت و افلاس، یعنی اگر غریبی آ جائے، اگر تنگ دستی آ جائے، بیماری، معذوری، بدحالی، بڑھاپے و کمزوری اور مصائب و آلام کی حالت میں بھی لوگوں کے آگے شکوے شکایت کرنے اور اپنے دکھڑے سنانے کے بجائے اس کی دیگر نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے صابر و شاکر بن کر رہے اور ان نعمتوں پر اس کا خوب شکر بجا لائے، کیونکہ حقیقت میں ہم نا قدرے تو اس قابل بھی نہیں کہ ہمیں کوئی نعمت دی جائے. نعمتیں ملنے پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس کے شکرانے میں اللہ پاک کی رضا والے کام کرتے اور نافرمانی والے کاموں سے بچتے، مگر افسوس کہ غیروں کو دیکھا دیکھی اب کثیر مسلمان نعمت ملنے پر اور خوشی کے بہت سے موقعوں، مثلاً عقیقہ آ گیا، منگنی، شادی، بیاہ اور یوم آزادی وغیرہ پر تقریبات میں شکر الہی بجا لانے کے بجائے دل کھول کر معاذ اللہ گانے باجوں، عجیب کھیل تماشوں اور غیر شرعی رسومات وغیرہ جیسے شیطانی کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں. یاد رکھیے، نعمتوں پر شکر بجا لانے کا یہ طریقہ ہرگز درست نہیں، بلکہ یہ تو نعمتوں کی شدید ناقدری ہے، کیونکہ گانے باجے سنانا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. خصوصاً نعمت ملنے پر گانے بجانا تو بہت ہی برا ہے. آئیے گانے باجوں کی تباہ کاریوں پر مشتمل 3 روایت سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. نمبر 1، 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے. نمبر 1، نعمت کے وقت باجا، اور نمبر 2، مصیبت کے وقت چلانا. یعنی نعمت ملتی ہے تو بندہ گانے باجے بجاتا ہے، تو یہ اس پر دنیا و آخرت میں لعنت فرمائی گئی ہے. 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا. نمبر 2، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ پاک بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا انڈیلے گا. اور نمبر 3، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں
گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ ہمیں جب بھی نعمت ملے تو اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے، لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، یعنی نعمت کے وقت بہت سارے مسلمان معاذ اللہ اس نعمت کو ملنے کے سبب گناہوں میں پڑتے ہیں۔ شادی ہے تو طرح طرح کے گناہ، شادی ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کہ ایسے موقعوں پر طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ذکر اللہ کرے، اللہ پاک کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت بجا لائے، اگر کوئی نعمت ملی ہے تو اس کے شکرانے میں صدقہ ادا کرے، نماز ادا کرے، شکرانے کی یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے برعکس یہ ہو رہا ہے کہ نعمتوں کے وقت ناشکری کی جاتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے، یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جائے گا وہ نعمتیں سلب کر لی جاتی، چھین لی جاتی ہے، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا ویسا کر لوں گا، پھر اب جب وقت گزر گیا اب کیا ہونا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی نعمت ملے تو ہم اللہ پاک کا شکر بجا لیں، اور جب مصیبت آ جائے تو صبر کرے، اس میں بھی واویلا نہ بچائے، چلائے نہیں، اس میں بھی شور شرابہ یہ ہو گیا 50 لوگوں کو 200 لوگوں کو کہتا پھرے بھائی صبر کر رہا ہوں، یہ کیسی صبر ہے، لوگوں کو بتا بھی رہا ہے، بول رہا ہے کہ صبر کر رہا ہوں میں، تو صبر اس کا نام نہیں ہے۔ صبر کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، التجا کرے کہ اللہ پاک جو مصیبت دی ہے اس کو دور فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نعمتوں کے وقت اللہ پاک کا شکر بجا لائے، اور جائز طریقوں سے شکر بجا لائے، غلط طریقوں سے نہیں، جائز طریقوں سے شکر بجا لائے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نعمتوں کے وقت شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل اب دعا مناجات کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہیں سے کر مدینہ 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 مدینہ۔ جی جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میٹا دے ساری خطائیں میری، میٹا یا رب، میٹا دے ساری خطائیں میری، میٹا یا رب، بنا دینے بنانے دے، بنا یا رب، بنا دے دے بنانے دے، بنا یا رب، بنا دے مجھ کو الہی
کا پیکر بنا دے مجھ کو الہی، خلوص کا پیکر قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، اور گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، اللہ گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، اور رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب، حقیقی توبہ
آقا کر دے شرف عطا یا رب گناہ پہ عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد گناہ پہ عدد اور جرم بھی ہے لا تعداد معاف کر دینا سے پاؤں گا سزا یا رب معاف کر دینا سے پاؤں گا سزا یا رب اور سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چگلی سنو نہ فحش کلامی نہ غیبت و چگلی تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب تیری پسند کی باتیں فقط سنا یا رب اور کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی مجھ کو کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب اور نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام بدکار میں کوئی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، ہمارا یہاں پر جمع ہونا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، کرانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک و مولا، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں مولا ہم نے جو مولا تجھ سے التجائے کی
اے اللہ خاص کر گناہوں سے بچنے میں تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے مولا ہم سب کو نیک اور سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ جھوٹ غیبت چگلی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ وعدہ خلافی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، طرح طرح کی برائیاں معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، اے اللہ ہمارے معاشرے کو برائیوں سے پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خود بھی نیکی کرنے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خود بھی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، ہم سب کو دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ بالخصوص رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب کو نیک نمازی سنتوں کا عنادار بنا دے۔ اے اللہ بالخصوص رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مسلمان طرح طرح سے ستائے جا رہے ہیں اے اللہ ان مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، اے اللہ عز و جل، جو اسلامی بھائی یہاں پر جمع ہے مولا، جو نیک جائز تمنا مرادیں لیے مولا یہاں حاضر ہے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، اے مولا ہم سب کی مولا دنیا و آخرت کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ دنیاوی زندگی کو بھی ہماری بہتر فرما۔ اے اللہ ہماری قبر و آخرت کو بھی اے اللہ بہتر سے بہتر بنا دے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما میرے مولا، مجھے خدایا معاف کر دے، مجھے خدایا معاف کر دے۔